السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان جنجوا PhD اسکالر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 فروری کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل مدر ڈے لینگویج منایا جا رہا ہے، تو اسی دن کی مناسبت سے آج میں یونیورسٹی آف دی پنجاب میں کھڑا ہوں، کیونکہ یہاں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ یہاں پہ زیر تعلیم ہے، تو وہ اس دن کو کس مناسبت سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور اپنی مادری زبان کس حد تک ان لوگوں کو یاد ہے اور ان کے ویوز اس حوالے سے کیا ہے۔ تو آئیے چل کر ان کی اس دن کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا تعلق کس مادری زبان سے ہے؟ سرائکی زبان سے۔ تو سرائکی میں آپ کچھ گانا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہاں، سرائکی میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ کدی تا تو انا میرا بیلی بڑوئے، تیرے سر تے وقتاں دی چھاں کر چھڑے ساں، میں تیرا ہی ہاں تے تیرا ہی راساں، ماتا سمجھ سانگے تو نہ کر چھڑے ساں، کدے وگ گیا اے وقتاں دا ویلی، ایک کامی نہ مانا تے روندا ودائے، کدے گئیاں تیری قسماں تے وعدے، میں یوں کر چھڑے ساں تے یاں کر چھڑے ساں۔ اب آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی کر کے بتا دیں، اس شعر کا مطلب کیا ہے، کیا شاعر اس میں کنوے کرنا چاہ رہا ہے؟ اس میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ جو قسمیں وعدے اس نے میرے ساتھ کیے ہوئے ہیں تو آج ان کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی ہے، وہ وقت کا ایک جھونکا تھا جو گزر گیا بس۔ بہت شکریہ۔ آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ میری مادری زبان پشتو ہے۔ تو پشتو میں آپ کچھ شعر سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیں۔ جی بالکل۔ یار د صفت میں تھا جنت گلابونو اتر چاش شندلی دینا، مطلب اس کے ویسے ٹرانسلیشن ہے کہ دوست جو ہے وہ صفت کا محتاج ہی نہیں، اور وہ گلابوں پہ ویسے خوشبو کسی نے بھی نہیں لگائی نا، اس کا ٹرانسلیشن یہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، آپ کا تعلق کس مادری زبان سے ہے؟ ویسے تو میرا بیسکلی تعلق تو بلوچستان سے، اور مادری زبان میرا جو ہے براوی ہے، اور قوم جو ہے بلوچ ہے۔ اچھا، اس میں کچھ آپ سنانا چاہیں گے، کچھ ٹپا، کچھ شاعری جو آپ کو اس وقت یاد اپنی جو ہے براوی ڈائلیکٹ میں؟ اچھا، براوی میں ایک شاعری ہے کہ ارانا درد گوار خمپ ارانا میر سو سنتف، خدا دونوں خن است اور جگر کہو کو کستف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا احساس یا کسی کی جو ہے محبت یا کسی کا مہر کسی کو نہ ہو تو اللہ کرے اس کو کوئی اس طرح کے ہانک زبان اور کان اس طرح کے کسی کو بھی نہ دے مرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ جی، میری مادری زبان پنجابی ہے۔ تو پنجابی میں کوئی غزل یا نظم سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ؟ جی، میری ایک اپنی نظم ہے۔ اے سوچاں دے سنگم تے جذبے وگاڑے، اظہارے تشکر دی چس نو وسارے، اے معافی نو بھول کے تے سوری پکارے، لطافت دی طاقت نو ٹھوکر پہ مارے، حیا دی نگاہاں تو چادر اتارے، اے انگلش پنجابی تے اردو نو مارے۔ اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا مطلب اس کی کیا ہے؟ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو مادری زبان ہے پنجابی، اور ہمارے علاقے میں اردو بھی مادری زبان ہی ہے اب، تو اس میں جو انگلش ہے وہ جو سوچ ہے اس میں انگلش اتنی مطلب نہیں کردار ادا کر سکتی سوچ کو بلڈ کرنے میں جتنی مادری زبان کر سکتی ہے، تو انگلش مادری زبان کو مٹا رہی ہے، جو اظہار تشکر تھا اس کو چینج کر رہی ہے، وہ سوری میں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی جو ایک معذرت کرنے میں یا اس طرح، اور جو بے حیائی یا اس طرح کے پہلو بھی اگر مطلب ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں جی، آپ کا کس مادری زبان سے تعلق ہے؟ پنجابی۔ تو پنجابی زبان کے حوالے سے یا اوورآل مادری زبان کے حوالے سے، کیونکہ اس کا آج دن جو ہے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جو ہے اس دن کو منایا جا رہا ہے، سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، ٹاکس منعقد کی جا رہی ہیں، تو اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے مدر لینگویج جو بھی آپ کی، مطلب ڈفرینٹ مدر لینگویج ہوتی ہیں، جس طرح پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، ٹھیک ہے، ہم پنجابی ہیں تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں آ کے انگلش بولنا سیکھنا کوئی ایسا کام نہیں، جو مدر لینگویج ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ جی بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کا تعلق کس مادری زبان سے ہے؟ پنجابی سے ہی ہے۔ اچھا، تو پنجابی میں کوئی آپ کو شعر یاد ہے، یا اوورآل جو جس طرح جو ہے صاحب نے جو ہے اپنا اسٹوڈنٹ اپنا جو ہے اپنی رائے دی ہے،
تو اس دن کے حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہیں گے کہ ہاں مادری جی، زبان؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں تو چلے جاتے ہیں اور اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ پنجابی اسپیکنگ جو ہے وہ پینڈو ہوتے ہیں. زیادہ تر یہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ جو پنجابی اسپیکنگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی, ان میں شعور نہیں ہوتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس کی زبان ہے یہ, ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی زبان ہے یہ, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھی بولا کریں. اگر کوئی دوسرا بندہ بولا ہوتا تو ہمیں یہ جج نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی مادری زبان بولا ہے, بلکہ اسے اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. السلام علیکم. السلام سر. آپ کا تعلق کس مادری زبان سے ہے؟ سر میرا تعلق سندھی مادری زبان سے ہے. آپ کا تعلق؟ جی سر سندھی ہے. تو جو ہے آپ سندھی زبان کے حوالے سے یا مادری زبان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایک تو ہماری سندھی مادری زبان ہے اور یہ بہت پرانی ہے. جیسے اینشنٹ سویلائزیشن کے مطلب میں آپ کو ایگزامپل دوں, موہنجو دڑو, اس سے یہ لی گئی ہے اور اس کے اثرات بھی وہاں سے ہی مل رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ادھر حکمران تھے انہوں نے سندھی میں لکھا ہے, پھر ادھر سے وہ جو اسکرپٹس وغیرہ ملی ہے نا, وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری زبان اتنی پرانی ہے. اور آئی تھنک کہ ہماری سندھی جو زبان ہے نا دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے, جس میں 52 مطلب الفابیٹ ہیں. ہاں جی آپ. سر جو سندھی ہماری زبان ہے بیسیکلی تو وہ ہے تو بہت ہی پرانی, اور اس کا جو لٹریچر ہے وہ بھی بہت رچ ہے. تو ہمارے سندھ کے ایک شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی, تو ان کی جو شاعری ہے نا وہ اکثر ان کی شاعری ہوتی ہے جو نوجوان نسل ہوتی ہے ان کی اسٹرگل کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا وہ جو اپنی سندھ ہے نا, اپنی زمین, اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو میں ان کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. ڈاڈھا ڈونگر ڈیہ میں پنجا ہڈ ہیڑا, پٹتے موٹ میار آ اگتے انہی کھڈ, سوریا متھے سڈ پر جے بدھے سندھڑی. تو ان میں نا یہ اسٹرگل بیان کر رہے ہیں سندھ کے حوالے سے, نوجوان نسل کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو زمین ہوتی ہے نا اس سے محبت آپ کریں. تو سب میں جو ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. ہمیں مادری زبان میں جو ہے لٹریچر لکھنا چاہیے. ہمیں مادری زبان کو جو ہے اپنی شناخت کا ذریعہ بنانا چاہیے, کیونکہ جیسا کہ میرا تعلق جو ہے وہ تاریخ کے شعبے سے ہے, تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جو قومیں اپنی مادری زبان کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی شناخت کو بھول جاتی ہیں, اور جو اپنی شناخت کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں جو ہے صفحہ ہستی سے جو ہے ان کا صفایا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آج کے دن کی مناسبت سے اب میں جا رہا ہوں شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب کے پاس کہ وہ اس دن کو کس مناسبت سے دیکھتے ہیں, اس دن کی اہمیت ان کے نزدیک کیا ہے, اور مادری زبان کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آئیے اب ہم جو ہے شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ سر آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ہے انٹرنیشنل لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے, مدر لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے. تو اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں یہ جو دن ہے یہ 99 سے شروع ہوا منایا جانا یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے, اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 1951 میں جب ایسٹ پاکستان میں وہاں کے طلبہ بنگالی زبان کے حوالے سے تحریک چلا رہے تھے, تو اس تحریک کے دوران کچھ طالب علم وہاں پر شہید ہوئے, تو ان شہداء کی یاد میں یہ دن منایا جاتا تھا. تو اس دن کو آفیشیلی پھر یونائٹڈ نیشن نے بھی اڈاپٹ کر لیا, اور آج 21 فروری پوری دنیا میں مدر ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زبان ہے, کمیونیکیٹ ہے, یہ کسی بھی قوم کی ترقی میں بہت ہی بنیادی رول پلے کرتی ہے. ٹائنبی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی قوم پر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو, فتح حاصل کرنا چاہتے ہو, تو سمپلی آپ اس کی جو لینگویج ہے وہ ریپلیس کر دو, ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم وہ قوم جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں اس خطے میں جہاں پر ہم اب رہ رہے ہیں جو پاکستان ہے, اس خطے میں ایک زمانے میں پرشین لینگویج دربار کی یا آفیشیل لینگویج ہوا کرتی تھی, لیکن آج وہ پرشین بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اردو کو ہم نے اپنی سرکاری زبان تو کہا ہوا ہے, لیکن یہ ابھی تک دفتری زبان نہیں بن سکی, حالانکہ ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے, اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ 15 ایئرس کے اندر یہ اس کو ہم دفتری زبان یا آفیشیل زبان بھی بنا دیں گے. کورٹ کا بھی ڈیسیژن آیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اردو کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو ہماری پروونشل لینگویجز ہیں, مختلف مقامی زبانیں ہیں, ان کو بھی اپنے اظہار کا ذریعہ بنانا چاہیے. اگرچہ اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ انگلش اب ایک طرح سے انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن انگلش کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مقامی زبانوں کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. قوموں کی تاریخ میں زبان بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, بلکہ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا
کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، کوئی قوم اس وقت تک اپنا لوہا نہیں منوا سکتی جب تک وہ اپنی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم اور ذریعہ کمیونیکیشن نہیں بنا لیتی۔ تو آج کے لیے اتنا کچھ ہی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا یہ چھوٹا سا سیگمنٹ جو ہے وہ پسند آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔